اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ، اور نہ غم زدہ کریں آپ کو، الذین، جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک یہ لوگ، لن یضروا، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یریدو، چاہتا ہے، اللہ یجعل، کہ نہ رکھے، لہم، ان کے لیے، حظًا، ذرا حصہ، فی الآخرتی، آخرت کی نعمتوں میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم۔ سب سے پہلے ربط آیات سماعت فرمائیے گا۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے منافقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ غزوہ احد کے بعد منافقین پوری طرح سے بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کا پردہ چاک فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 176، اللہ رب العالمین کافروں کے اور منافقوں کے کفر کے اوپر اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمگین ہونے کی وجہ سے تسلی دے رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں جن کے اندر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین تسلی دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تسلی آمیز الفاظ سنیے گا اور ان کو سمجھیے گا۔ وَلَا يَحْزُنكَ، پہلا جو لفظ ہے یہی بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ غم زدہ کریں آپ کو۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غم، اسی حزن سے بنا ہے یحزن کا معنی آپ، لا یحزن کا، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ کو غم زدہ نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، کفر کے اندر بڑی جلدی سے داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے، غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے 300 کی تعداد میں عبداللہ بن ابی اپنی پوری جماعت کو لے کر واپس چلا گیا۔ وہ احد کے میدان کے اندر نہیں پہنچا، یہ 300 لوگ احد کے میدان میں نہیں پہنچے، راستے سے ہی واپس چلے گئے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ کفر میں داخل ہو گئے۔ ان کی جو واپسی تھی وہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کفر کے اندر چلے گئے ہیں، کفر کی طرف لوٹ گئے ہیں، کفر کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو لوگ کفر میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو یہ لوگ غم زدہ نہ کریں، آپ ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب لوگ ایک قافلے سے بچھڑ جائیں، ایک قافلے سے الگ ہو جائیں، تو اس قافلے کے سالار کو غم تو ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریص ہیں کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، گمراہوں کے لیے آپ حریص ہیں۔ آپ کو حرص یہ ہوتا ہے کفر کو چھوڑ کر، نفاق کو چھوڑ کر، گمراہی کو چھوڑ کر یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اسلام میں داخل ہوں، اور پھر یہ لوگ جنت کے مسافر بنے، جنت کے مستحق بنے۔ لیکن جب کوئی جنت کی طرف آتے آتے کفر کی طرف دوبارہ پلٹ جاتا، جہنم کی طرف دوبارہ پلٹ جاتا، تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو بہت دکھ ہوتا، آپ بہت غمگین ہوتے۔ وہ کافر جو کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ان کا کفر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھی کرتا، غمگین کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپتے، آپ اللہ کے ہاں دعائیں کرتے، آپ جتن کرتے، آپ جد و جہد کرتے، آپ اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کو بروئے کار لاتے
کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن جب ہزار ہا کوششوں کے باوجود وہ لوگ کفر کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے اور کفر پر ہی مصر رہتے، کفر پر ہی وہ رہنے کی ضد کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ اللہ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ نقصان کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، لاس ہوگا تو انہیں ہوگا، خسارہ ہوگا تو انہیں ہوگا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، سو آپ نے پہنچا دیا۔ اب اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیوں اسلام کی طرف نہیں آ رہے، یہ کفر پر رہنے کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی نعمتوں سے کچھ حصہ نہ رکھے۔ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، آخرت کے اندر ان کا کوئی حظ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی نصیب نہیں ہے، آخرت کے اندر یہ لوگ خالی دامن ہوں گے، تہی دامن ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک یہ فیصلہ کب کرتا ہے؟ جب کوئی شخص کفر پر رہنے کی ضد کرے اور اسے ہزار ہا ان گنت خیر کی طرف، ہدایت کی طرف لوٹنے کے مواقع فراہم کیے جائیں اور وہ پھر بھی کفر پر رہنے کی ضد کرے، تو اللہ پاک پھر فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ کفر کے ساتھ ہی مرے گا اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سیاہ بخت لوگ ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبختی ان کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب عظیم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے، یہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہرور کیا جائے۔ ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان برتنوں کے اندر، ان دلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے جو برتن پاک ہوتے ہیں، ان کے تو دل ہی ناپاک ہیں، ان کے من ہی گندے ہیں۔ جب من ہی گندے ہیں تو یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور رکھا جائے۔ اب اگلی آیت سنیے گا، ان الذین، بے شک یہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے عوض، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، لن ہرگز نہیں، یضروا نقصان پہنچا سکیں گے، اللہ کو، شیئا کچھ بھی، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 176، اللہ پاک نے اس کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، لن یضروا اللہ شیئا، آگے پھر فرمایا لن یضروا اللہ شیئا، آیت نمبر 177 کے اندر دو بار اللہ پاک اس بات کو دہراتا ہے۔ اس لیے دہراتا ہے تاکہ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو، جمیع اہل اسلام کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ منافقوں کی منافقت سے، منافقوں کے فریب سے، منافقوں کے مکر سے، منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی سازشوں سے، وہ جتنے بھی اسلام کے خلاف جال بچھا رہے ہیں، ان کی تمام کوششیں اکارت چلی جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی، بے سود چلی جائیں گی۔ وہ اپنی ان کوششوں کی وجہ سے اسلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، نقصان کریں گے تو اپنا کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے اندر یہ جو ایک جملہ آیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھیے گا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا ہے، کیونکہ جب یہ لوگ
मदीना से निकलकर ओहद के मैदान की तरफ सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे तो ये ईमान के साथ थे, ईमान पर कायम थे। मगर जब ये सहाबा इकराम को छोड़कर पैगम्बर इस्लाम जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जब इन्होंने वापसी की राह ली और अपने घरों की तरफ वापस पलट गए तो अल्लाह पाक फरमाता है उस वक्त इन्होंने कुफ्र का सौदा कर लिया, कुफ्र को खरीद लिया, नकद ईमान देकर कुफ्र को खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुमले के अंदर इस हकीकत को वाज़े फरमा दिया कि ये मुनाफिकीन अपने मफादात के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अपने मफादात अजीज हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वा बदर के अंदर अहले इस्लाम को शानदार फतह अता फरमाई तो उसके बाद कुछ यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल किया महज ज़बानी कलामी, दिल से नहीं, ऊपर ऊपर से। और वो ये समझ रहे थे कि इस्लाम का जो मुस्तकबिल है ये तो बड़ा रोशन होगा, इस्लाम तो आने वाले वक्तों के अंदर तरक्की करेगा, इस्लाम फैलेगा, लिहाजा इस्लाम के साथ जुड़ जाने में ही बेहतरी है। इस्लाम के साथ अगर हम अपनी अटैचमेंट बना लेंगे तो इसी से हमें अपने मफादात मिलेंगे। लेकिन ओहद के मैदान की तरफ जाते हुए उन पर यह बात वाज़े हुई कि पलड़ा मुसलमानों का कमज़ोर है, काफरों का पलड़ा भारी है। सो उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और कुफ्र की तरफ चले गए, और वो आपस में एक दूसरे से ये बातें कर रहे थे कि अब फ़ायदा इसी में है कि हम कुफ़ार से अपने दैरीना ताल्लुकात को असरे नौ बहाल करें। जिन काफरों को हमने जल्दबाजी की वजह से छोड़ दिया था, उनके साथ अपने ताल्लुकात तोड़ दिए थे, उन्हीं काफरों के साथ अटैचमेंट बनाने में बेहतरी है, क्योंकि आने वाले हालात बता रहे हैं कि गलबा कुफ्र को मिलेगा, इस्लाम को नहीं मिलेगा। ये मुनाफिकीन सोच रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बार इस बात का इआदा कर दिया, 2 बार इस बात को दोहरा दिया कि इनकी तमाम कोशिशें बेकार हो जाएंगी और कुफ्र को अल्लाह ताला मलिया मेट कर देगा और अल्लाह के दीन को तरक्की मिलेगी, और इनकी कोशिशें अल्लाह के दीन की तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकेंगी। अगली आयत सुनिएगा, सूरह आल इमरान आयत नंबर 178, वला यहसबन्नल्लज़ीना, वला यहसबन्ना, और ना ख्याल करें, अल्लज़ीना, वो लोग जो कफरू कुफ्र कर रहे हैं, अन्नमा, के बेशक, नुमली, हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम, उन्हें, खैरुन ली अनफुसिहिम, बेहतर है उनके लिए, ये मोहलत उनके लिए बेहतर है। इन्नमा, सिर्फ इसलिए, नुमली, हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम, उन्हें, लियज़दादू, ताकि वो और ज्यादा कर लें, इस्मन, अपना गुनाह, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, मुहीनुन, जलीलो ख्वार करने वाला। अल्लाह पाक फरमाता है वो लोग जो कुफ्र कर रहे हैं वो ये ख्याल ना करें कि हम उन्हें जो मोहलत दे रहे हैं उन्हें ये बेहतर है, ये मोहलत उनके लिए बेहतर है, वो ये ख्याल ना करें हम उन्हें खुद ढील दे रहे हैं, हम उनकी रस्सी को खुद ढीला छोड़े हुए हैं। इस रस्सी को ढीला छोड़ना ये उनके लिए बेहतर है, वो ये ख्याल ना करें, बल्कि ये मोहलत हम सिर्फ इसलिए उन्हें दे रहे हैं ताकि इस मोहलत की वजह से वो और ज्यादा गुनाह करें और उनका अजाब और बढ़ता चला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हकीकत को वाज़े फरमा रहा है कि वो सरकश लोग, वो नाफरमान लोग, वो फासिक, फाजिर और गुनाहगार लोग जब उन्हें गुनाहों के मौके मिलते हैं तो वो ये ना समझा करें कि ये मौके उनके लिए बड़े बेहतर हैं। नहीं, उनके लिए ये मौके बेहतर नहीं हैं, उनके लिए ये मौके और नुकसानदेह हैं, क्योंकि गुनाहों का मौका जो उन्हें दिया जा रहा है, अल्लाह पाक फरमाता है ये तो हम खुद ढील देते हैं ताकि ये गुनाहों के अंदर और आगे बढ़ते चले जाएं। क्यों आगे बढ़ते चले जाएं? ताकि इनका अजाब बढ़ता चला जाए। अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर अपने अजाब को लंबा करना चाहता है, अपने अजाब को मुहीन करना चाहता है, अपने अजाब को दो चंद करना चाहता है, अपने अजाब को बढ़ाना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों की तौफीक छीन लेता है और गुनाहों के मौके बढ़ा देता है। आयत के लफ्ज़ फिर सुनिए, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन, और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं वो ये ख्याल ना करें कि हम जो मोहलत दे रहे हैं ये मोहलत उनके लिए बेहतर है।
اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں۔ جب گناہ زیادہ کریں گے تو ان کا عذاب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ، معنی، تفسیر و تشریح کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور اس کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ کلاس آج کی ختم ہوئی آیت نمبر 178 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے آیت نمبر 179 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله